بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایمان افروز داستان۔ حضرت ابو جندل کی کہانی اسلام کے ابتدائی دور کی ان قربانیوں میں شامل ہے جنہوں نے ایمان کی حقیقی قیمت کو واضح کیا۔ یہ کہانی صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ابو جندل قریش کے معزز رہنما سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو اسلام کے سخت مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کی جستجو۔ حضرت ابو جندل کا دل ابتدائی دنوں میں ہی اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سنی تو ان کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا اٹھی، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا خاندان، خاص طور پر ان کے والد، اسلام کے شدید مخالف ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو جندل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ جب ان کے والد کو اس بات کا علم ہوا تو ان کا غضبناک ہونا لازمی تھا۔ سہیل بن عمرو نے اپنے بیٹے کو زبردستی اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے قید کر دیا۔ قید اور اذیتوں کی آزمائش۔ حضرت ابو جندل کو قید میں ڈال دیا گیا اور ان پر سخت ترین ظلم و ستم کیا گیا۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، بھاری بیڑیاں پہنائی گئیں اور ایسے مقامات پر رکھا گیا جہاں دھوپ کی شدت انہیں جھلسا دیتی۔ ان سب آزمائشوں کے باوجود حضرت ابو جندل کا ایمان مضبوط رہا۔ ان کے والد انہیں بار بار اسلام چھوڑنے کی ترغیب دیتے، لیکن وہ ہمیشہ کہتے، میرا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، میں اس دین کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صلح حدیبیہ کی کہانی حضرت ابو جندل کے ایمان کی بلند ترین مثال ہے۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش نے انہیں مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو جندل جو اس وقت بھی قید میں تھے کسی طرح زنجیروں سمیت فرار ہو کر حدیبیہ پہنچ گئے۔ جب صحابہ کرام نے انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے بے تاب تھے۔ معاہدے کی آزمائش۔ حضرت ابو جندل کے والد سہیل بن عمرو اس معاہدے کے نمائندہ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ معاہدے کے تحت ابو جندل کو واپس کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت ابو جندل کو صبر کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جندل، صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے جلد ایک راستہ نکالے گا۔ یہ لمحہ نہایت کٹھن تھا۔ حضرت ابو جندل کو دوبارہ قریش کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا تھا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو دل و جان سے قبول کیا اور صبر کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ایمان کی طاقت اور قربانی۔ مکہ واپس پہنچنے کے بعد حضرت ابو جندل نے قریش کے مظالم کے باوجود اپنا ایمان مضبوط رکھا۔ انہوں نے ہر آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے دل میں اللہ کی مدد کا یقین قائم رکھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابو جندل ایک بار پھر قریش کے ظلم سے بچ کر فرار ہو گئے۔ اس بار وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں دیگر مسلمان بھی جمع ہو رہے تھے۔ یہ مقام مکہ کے قریب ساحل سمندر تھا۔ قریش کے قافلوں پر دباؤ۔ حضرت ابو جندل اور ان کے ساتھیوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔
وہ قریش کے قافلوں کو روک کر ان کے سامان کو نقصان پہنچاتے تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی اور قریش مجبور ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کریں کہ ان مظلوم مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا جائے۔ مدینہ میں آزادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ آنے کی اجازت دی۔ حضرت ابو جندل آزاد ہو کر مدینہ پہنچے اور نبی کریم کے ساتھ اسلامی ریاست کی خدمت میں شامل ہو گئے۔ جنگوں میں بہادری۔ حضرت ابو جندل نے مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام کے لیے کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ اپنی بہادری اور قربانی کے لیے مشہور تھے۔ ان کا ہر عمل یہ ظاہر کرتا تھا کہ ان کے دل میں اسلام کے لیے بے پناہ محبت اور اللہ کے لیے بے حد وفاداری ہے۔ سبق: حضرت ابو جندل کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی راہ پر چلنے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ اور صبر کرنے والوں کے لیے کامیابی یقینی ہے۔ ان کی قربانی، صبر اور استقامت ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر آنے والی ہر آزمائش دراصل انسان کے ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو جندل کی زندگی ایمان کے پروانے کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ صبر اور قربانی کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے داستان حق، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔